یہ تاریخ ہے. ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم جانے دے دیں گے لیکن اپنی شناخت کے اوپر, اپنے بنیادی حقوق کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے, اپنی ریاست کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارا جھگڑا کیا تھا کہ ہم ان 12 سیٹوں کو ناجائز قرار دیتے ہیں کہ یہ 12 سیٹیں اس ریاست کے نوجوان کے میرٹ کا قتل عام کیا کرنے کے لیے, یہ 12 سیٹیں ہمارے ترقیاتی فنڈز پہ شب خون مارنے کے لیے, یہ 12 سیٹیں اس ریاستی نظام کو اوپر نیچے کرنے کے لیے رشوت کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے. لہذا ان 12 سیٹوں کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ختم کیا جائے, 12 سیٹوں کو ختم کیا جائے. یہ ہمارا جھگڑا تھا. ایک ایگریمنٹ ہوا, وہ ایگریمنٹ 90, وہ کہتے ہیں نا شاہ غلام قادر صاحب کہ 90 دن کہیں نہیں لکھے ہوئے. تو شاہ صاحب وہ ہم سے مانگ رہے تھے 6 ماہ. آپ لوگ کہیں ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا. پوچھیں اپنے سینئر لوگوں سے جو اس ایگریمنٹ میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ ہم سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں 6 ماہ کا ٹائم دیا جائے. ہم نے کہا 6 ماہ نہیں دے سکتے, ہم نے آپ کو 3 ماہ کا ٹائم دیا. اور 3 ماہ کے اندر ایک اور بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے بڑی بڑی پریس کانفرنس کر کے یہ کہا اور آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ منظور کیا, تسلیم کیا. یہ بات کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اب جب ہماری ان سے باتیں ہو گئیں, انہوں نے سب سے پہلی خلاف ورزی کیا کر دی کہ 15 دنوں کے اندر جو انہوں نے اگلی میٹنگ کرنی تھی وہ نہیں کی. 3 ماہ کے اندر 6 میٹنگ بنتی تھی, ٹوٹل 2 ہوئی. پہلی خلاف ورزی. دوسری خلاف ورزی, صحت کارڈ کا اجرا کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا 15 دنوں کے اندر, اس وقت تک صحت کارڈ کا اجرا نہیں ہوا. تو پھر ان جھوٹوں کو لوگ گالیاں نہ دے تو کیا کہیں, وہ بے شرمو کس منہ سے ایگریمنٹ میں تم نے لکھا ہوا 15 دن, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہتے جناب ہم نے ساری چیزیں حل کر دی ہیں. کیا بندہ تمہیں کہ میں پھر صرف تمہیں شرم دلاؤں گا کہ بے شرمو کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم کرو, جھوٹ بولو, کسی حساب کا بولو. ہم تو تم سے وہ بات پوچھیں گے جو تحریری تم سے طے کیا ہوا ہے. وہ کراؤڈ ہم نے ویسے واپس نہیں بھیجا تھا, وہ کراؤڈ اس لیے واپس بھیجا تھا کہ صحت کارڈ تم 15 دنوں کے اندر اجرا کرو گے. ہم نے تم سے 15 دن کا ایگریمنٹ سائن کیا. آج کتنے دن ہو گئے ہیں اور تم ڈٹھائی سے پاکستان کے میڈیا چینل پہ بیٹھ کے, اور شرم آنی چاہیے پاکستان کے ان بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کو کہ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب معاملات سارے حل ہوں گے. بتائیں نا کدھر کیا 15 دنوں کا ایگریمنٹ لکھا ہوا ہے نا, تو جب پورا نہیں ہوا تو یہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے مکمل کر لی؟ تو تمہیں برا بھلا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ تم اتنے بڑے جھوٹے ہو. جب انہوں نے انہی 12 سیٹوں پہ جو مہاجرین کے نام پہ عیاشیاں کرتے چلے آ رہے ہیں, ان کو انہوں نے چیئرمین قائمہ کمیٹیوں کا بنایا, جبکہ ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ یہ صرف ایم ایل اے رہیں گے اس وقت تک جب تک کمیٹی بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کرتی. اچھا جھگڑا کیا 12 سیٹوں کے اوپر, یہ بھی ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے. 12 سیٹوں کے اوپر صرف یہ جھگڑا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان 12 سیٹوں کا مسئلہ کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ نوسر باز کہتے ہیں کہ 12 سیٹوں کا مسئلہ کشمیر سے تعلق ہے. 12 سیٹیں انہوں نے لائیں 74 میں. ہم جو سب یہی بات ہے جی 71 میں, کہ کب آئی ہیں 71 میں. مسئلہ کشمیر کب سے سٹارٹ ہے؟ 47 48 سے. یہی بات ہے جی. اب مجھے بات بتائیں, اگر یہ 12 سیٹیں مسئلہ کشمیر کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا کہ یہ نہ ہوں گی تو مسئلہ کشمیر ختم ہو جائے گا, یہی تاثر دیا جا رہا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں 47 سے لے کے 71 تک مسئلہ کشمیر کدھر تھا؟ آگے بھی ان 12 سیٹوں کے نام پہ دوبارہ وہ چور بازاری یہ قائم رکھنا چاہتے ہیں جو کسی صورت ہم قائم نہیں رہنے دیں گے.